صلوا علیہ وآلہ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، گزشتہ درس میں نماز کی شرط قیام سے متعلق کچھ گفتگو کی گئی اور یہ عرض کیا گیا کہ نماز میں قیام بہت ضروری ہے علاوہ نفل نمازوں. تکبیر تحریمہ اور قیام یہ دو شرطیں. تیسری شرط نماز میں قرآن مجید فرقان حمید کا تلاوت کرنا، یہ نماز کی تیسری شرط. تلاوت قرآن مجید کے سلسلے میں اور اس سے متعلق کچھ ذیلی مسائل انشاءاللہ اسے عرض کیا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید جو نماز میں پڑھنا فرض ہے، یہ تو سب جانتے ہیں اس کی اہمیت کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کے پڑھنے کے بے شمار فضائل. قرآن مجید فرقان حمید جس طرح نازل ہوا نہایت ہی حفاظت کے ساتھ آج تک الحمدللہ مسلمانوں میں موجود. ارشاد باری تعالیٰ ہوا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تلاوت قرآن مجید یوں تو اپنے اندر بے شمار ثواب رکھتا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے جو مشکات میں موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جب تلاوت کیا جائے تو اس کے ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی ہوتی، ایک حرف پر، اور وہ ایک نیکی اسے 10 گنا ادا کی جائے گی. یعنی وہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف. یعنی کوئی شخص اگر الف لام میم تلاوت کر لے تو وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہوگا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا کیا ثواب ہوگا اندازہ لگائیے کہ جو آدمی ایک پارہ تلاوت کرے، شمار کیجئے کہ ایک پارے میں کتنے حروف ہوں گے اور اس کو 10 گنا کر دیں تو کس قدر ثواب کا آدمی مستحق ہے جو قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرتا. اور اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں کہ ہمارا عنوان چونکہ فضائل قرآن نہیں، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت جسے فرض کیا گیا وہ ہماری مراد. نماز میں چونکہ مطلق قرآن کا پڑھنا جیسا کل ہم نے عرض کیا کہ فرض، یہ فرض تو اس میں بھی ادا ہو جائے گا کہ کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے، فرض ادا ہو گیا. لیکن واجب یہ ہے کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور اس کے بعد میں قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا حصہ جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اتنی صورت یا یہ صورت یا اتنی مقدار میں کوئی قرآن مجید کی ایک بڑی آیت اگر پڑھ لے تو گویا اس نے واجب ادا کر دیا. سورہ فاتحہ کے بعد یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے دوسری سورت کا ملانا بھی واجب. ان دونوں ملانے میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. متصلاً سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کو ملائے. یعنی یوں سمجھیں کہ قرآن مجید کا سورہ فاتحہ اور سورت کا پیہم پے در پہ پڑھنا بھی واجب. اگر کسی نے قرات میں بہت دیر تک وہ رک گیا کہ سوچا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب میں کون سی سورت پڑھوں، اس میں اگر اتنا وقفہ ہو گیا کہ جیسا کہ اوسطاً 3 تسبیح کا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا وقفہ اگر اس نے جان کے کیا تو بھی اس نے واجب ترک کیا. یعنی پیہم قرآن کا پڑھنا یہ بھی واجب اور دوسری سورت کا ملانا بھی جو ہے وہ واجب. تو مطلق قرآن کا پڑھنا فرض. لیکن ہمارے علماء نے تصریح کی، کل بھی میں نے اشارہ کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید نماز میں جتنا پڑھا جائے گا، چونکہ فرما دیا گیا کہ قرآن نماز میں پڑھنا فرض، تو جتنا بھی پڑھے گا اسے فرض ہی کا ثواب ملے گا. اور فرض کا ثواب آپ جانتے ہیں سنت اور واجب ان سب سے بہت زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بزرگان دین کے قصوں کو آپ پڑھیے، ان کے واقعات کو، تو اس میں بہت سارے بزرگان دین کے واقعات میں لکھا ہوگا کہ وہ رات بھر نماز میں قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کر رہے ہیں، نوافل میں قرآن مجید جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں. پوری رات تقریباً اسی میں گزر جاتی، چونکہ قرآن مجید کا نماز میں پڑھنا بیرون نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب. اس لیے عموماً بزرگان دین جو ہیں وہ نوافل میں یا نماز میں قرآن مجید کو زیادہ پڑھتے. اسی طرح میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ لوگ عجلت کرتے، جو کسی بھی سمجھدار اور صحیح خواہ صحیح پڑھنے والے کے لیے بہت ہی تعجب کا باعث ہوتا کہ ان کے برابر والا آدمی ابھی ثنا نہیں پڑھ پایا پوری کہ دوسرا رکوع کر لیتا. آخر وہ کیا پڑھتا اور کتنی تیز پڑھتا ہے. یعنی تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید جو نماز میں پڑھا جاتا اس میں بھی ہمارے یہاں طمانیت اور اطمینان سے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اطمینان سے پڑھا جائے. اسی لیے تراویحوں میں جب ختم قرآن ہوتا اس میں بھی حافظ صحیح خواہ ہو اور صرف یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بیکار ہے ایسی تراویحاں. لہذا جو بھی پڑھا جائے نہایت اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے، چاہے اس میں تھوڑی سی دیر ہی کیوں نہیں لگ جائے. تو اس لیے تراویحوں میں بھی صحیح خواہ حافظ کو رکھا جائے تاکہ وہ صحیح قرآن مجید پڑھے. آج کل ہم نے اپنے طور پر یہ دیکھا کہ لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں کہ فلاں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ تو 20 منٹ میں پوری تراویح پڑھا دیتے ہیں. اب ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ 20 منٹ میں سوا پارہ یا ایک پارہ جس میں رکوع بھی ہو، سجود بھی ہو، اتحیات بھی ہو، درود شریف ہو، اور یہ کیسے 20 منٹ میں ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ تراویح پھر ایسی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول اور ناقبول یہ تو اس کے دست قدرت میں ہے، لیکن قانون تو یہ ہے کہ جب تک صحیح نہ پڑھا جائے قرآن مجید کا پڑھنا ادا نہیں ہوگا. ایک بات یہ، عام آدمی جب امام کے پیچھے پڑھے، ضمناً ہم نے کل عرض کیا کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا. یہ ہمارے امام اعظم کا فتویٰ جو حدیثوں میں آیا. بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی صاحب اس عقیدے کے بیٹھے ہوں تو وہ بھی سن لے ہماری گفتگو. اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شمار ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی یا ناقص ہوتی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ مقتدی اگر اپنی نماز پڑھے تو بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، نہیں بلکہ اس کی نماز جو ہے وہ درست نہیں.
کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، واجب ترک ہونے میں نماز واجب الادا ہوگی۔ اسی طریقے سے امام نے اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز بھی ناقص ہے، یعنی اگر وہ خدا نہ خواستہ بھول جائے تو بھولنے پر سجدے سہو سے اس کا ازالہ کرے گا۔ مثلا اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور رکعت میں کوئی اور سورت اس نے تلاوت کر لی اور سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو اب وہ سجدے سہو کرے گا، اور جان کر کے اگر ترک کی، کوئی بھی واجب اگر جان کر کے ترک کرے تو اس کا ازالہ سجدے سہو سے نہیں ہوگا بلکہ نماز لوٹانا ہوگی۔ واجبات نماز ایک بہت بڑا عنوان ہے، ظاہر ہے کہ جس کی یہاں بھی گنجائش نہیں۔ ابھی تو ہم فرائض ہی آپ کے سامنے گزارش کر رہے ہیں، تو اس میں رمضان گزرنے والا، تو واجبات نماز تو بہت ہیں، اس پر ایک ایک پر گفتگو جو ہے وہ بھی ایک طویل عمل ہے، لیکن کتابوں میں پڑھا جا سکتا۔ تو یہ جو فرمایا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، یہ کس کی نہیں ہوگی؟ امام اگر نہ پڑھے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ناقص ہوگی۔ مقتدی یعنی آدمی اپنی منفرد علیحدہ آدمی اپنی نماز پڑھ رہا، اور اگر اس میں سورہ فاتحہ اس نے نہ پڑھی تو اس کی نماز بھی ناقص ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امام کی اقتدا کر رہا ہے تو ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، یعنی امام کا کہنا مقتدی کا کہنا، امام کی قرات کو مقتدی کی قرات قرار دیا گیا۔ اچھا، اب وہ حدیثیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو اس میں لوگ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس قول میں قرآن میں دوسرے تو حدیث بیان کرتے ہیں، ان سب حدیثوں کو جمع کر لیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ بھئی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ امام کے پیچھے بھی اگر مقتدی ہو تو یہ بھی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ ان تمام حدیثوں کو جمع کریں تو امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دلیل پر حدیث نہیں بلکہ قرآن لاتے۔ امام اعظم نے یہ قرآن کی آیت پیش کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو اتنا ہی نہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، انصتوا بھی فرمایا، سنو اور خاموش رہو لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو ہمارے امام اعظم نے یہ آیت پیش کی، اور اس آیت کو پیش کرنے کے بعد کہ اس آیت کے نازل ہونے پر اس آیت نے ان حدیثوں کو منسوخ کر دیا کہ اب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت میں ایک اس معاملے پر بڑا عجیب و غریب واقعہ، کہتے ہیں کہ جب امام اعظم نے یہ فتویٰ دیا کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا اور قرات نہیں کرے گا، کچھ لوگ امام اعظم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے، بحث کرنے آئے کہ کیسے آپ نے فتویٰ دے دیا۔ اب یہ تقریباً 100 200 یا 150 آدمی مناظرہ کرنے آئے ایک آدمی سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی سے 100 آدمی اگر مناظرہ کریں تو کیا ہوگا، کوئی وہاں سے بولے گا، کوئی وہاں سے، کوئی وہاں سے، ایک عجیب سما خراشی کا سما ہو۔ تو اب جب سب کے سب امام اعظم پر برسنے لگے، یہ کیسے آپ نے کہا، یہ کیسے، امام صاحب نے کہا پہلے رک جاؤ، دیکھو میں ایک آدمی اور تم ہو 100 150، تو میں 100 150 کو تو جواب نہیں دے سکتا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے اندر ایک اچھا عالم متعین کر دو، 200 یا 100 آدمی جو ہیں، ایک بہت بڑا عالم جو ہے اسے تقرر کر لو، اس کو نامزد کر دو کہ ہماری طرف سے یہ گفتگو کرے گا، وہ ہم سے گفتگو کر لے۔ میں 100 آدمی سے تو بات نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا یہ بات تو معقول ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے تمام علماء جو بحث کرنے آئے ایک عالم کا تقرر کرتے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم میں جو سب سے بہترین عالم ہے اس کا انہوں نے تقرر کر لیا۔ انہوں نے کہا صاحب یہ آپ سے گفتگو کریں۔ امام صاحب نے کیا کیا، اپنی بات پکی کرنے کے لیے فرما بھائی دیکھو تم سب نے اسے نامزد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ کہنے اب اس کا کہنا تمہارا کہنا؟ انہوں نے کہا جی بالکل، اگر یہ جیتا تو تم سب جیت گئے، جی بالکل، اگر یہ ہارا
تو تم سب ہار گئے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، اس کا کہنا تمہارا کہنا؟ کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا کمال ہے، فیصلہ تو تم نے خود ہی کر لیا۔ بھئی ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کہ مسجد میں آن کر ایک امام کو کھڑا کر دیتے، جیسے تم نے اب مان لیا ایک امام اپنا، اسی طرح ہم بھی ایک امام مان لیتے ہیں۔ جب وہ مصلی پر کھڑا ہو تو جیسے تم نے اب فیصلہ کر لیا کہ اس کا کہنا ہمارا کہنا، ہم بھی طے کر لے کے مصلی پہ امام کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کی قرات ہماری قرات ہے، سب ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ تو بڑی انہوں نے شکست کھائی اور امام صاحب کے سامنے سے وہ چلے گئے۔ کہنا یہ تھا کہ صرف یہی دلیل نہیں بلکہ کئی حدیثوں سے امام اعظم نے استدلال کیا، جیسے جو صحیح ستہ میں موجود حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ ظاہر دین میں تو تدریجی عمل ہے، کسی نے پیچھے کوئی قرات کی، کوئی آواز آ گئی، حضور نے فرمایا یہ کون تھا؟ یہ کون شخص تھا جو نماز میں اس طرح کے یعنی آواز میں نے اس کی سنی؟ کسی نے کہا جناب کہ فلاں صاحب تھے، تو حضور نے فرمایا خاموش رہو، ان کو منع کر دیا گیا۔ اور ایسی کئی حدیثیں ہیں کہ جس پر امام اعظم نے ایک نہیں سینکڑوں سے استدلال کر کے یہ بتایا کہ جب امام کو ہم مقرر کر لیں تو اب امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہوگی۔ اب مقتدی قرات نہیں کرے گا، بلکہ اگر وہ مقتدی کوئی آئے، امام کی قرات اگر اس نے سن لی اور امام نے قرات شروع کر دی تو اب وہ شخص جو ہے وہ ثنا بھی نہیں پڑھے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ امام کے پیچھے کیا پڑھیں گے کیا نہیں پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے خالی، اس کے علاوہ قرات نہیں کریں گے۔ رکوع کی تسبیح، رکوع کی تکبیر، اسی طریقے سے سجدے کی تسبیح اور اس کی تکبیر، اتحیات، درود شریف کے بعد کی دعا، اور اسی طریقے سے السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ امام بھی کہے گا، آپ بھی کہیں گے۔ اور اسی طرح رمضانوں میں جب امام وطر کی امامت کرائے تو وطر میں تو آپ قرات نہیں کریں گے، لیکن وطر میں دعائے قنوت پڑھیں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ امام کی دعائے قنوت آپ کی ہوگی، نہیں، بلکہ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں قرآن کا تذکرہ ہے کہ قرآن پڑھے تو امام کے پیچھے مقتدی قرآن مجید جو ہے وہ نہیں تلاوت کرے گا۔ یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی مذہب کا یہ مسئلہ ہے۔ اب آئیے ایک ایسی فحش غلطی جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 100 میں، میرا اپنا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں 100 میں سے شاید 80 یا 85 لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے نمازیں بالکل ضائع ہو جاتی۔ وہ آپ کہیں گے کہ یہ اتنا کرا فتویٰ آپ نے کیسے لگا دیا؟ اس کی نوعیت سنیے کیا۔ جہاں بھی فرمایا گیا نا کہ پڑھنا ہے، لفظ پڑھنا، قرآن پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت پڑھنا، اتحیات پڑھنا، درود پڑھنا، یہاں تک کہ نماز کے بعد کی تسبیح پڑھی یا نماز کے بعد بیرون نماز درود شریف پڑھیں یا تلاوت کریں، کہیں بھی جہاں لفظ پڑھنا ہے، چاہے وہ تسبیح ہو اور چاہے وہ جناب تکبیر، ان سب میں اتنی آواز سے پڑھنا فرض ہے کہ کہنے والا اور پڑھنے والے کے اپنے کان سن لیں۔ اگر اس کے کان نہیں سنے، کوئی چیز مانے نہ ہو، مثلا کوئی چیز اگر مانے ہو تو معاف، لیکن عام حالت میں ہر پڑھنے والی چیز کو اس کے اپنے کان سن لیں تب جا کر کے نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ جہاں بھی لفظ پڑھنا مانے کیا چیز ہے، جیسے آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے پیچھے ایک ہجوم ہو جاتا رش، اور جناب بے ہارن بج رہے ہوں، جناب ایک دوسرے کو سامنے سے ہٹانے کے لیے اس ہارن میں، اور اس میں آواز کان پڑی سنائی نہیں دے گی، یہ ایک مانے چیز ہے، یعنی یہ کہ آواز آ رہی، آپ تو اتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں لیکن باہر کی آواز سے آپ کو سنائی نہیں دے رہا، یہ معاف۔ اسی طرح آپ نماز میں ہوں، اوپر سے جہاز گزر رہا ہے، اس کی آواز اتنی تیز کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، آپ کو اپنی قرات میں ہی سنائی دے رہی، یہ معاف ہے، لیکن پڑھنا آپ کو اتنی آواز سے ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ بھی فرما دے گا وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو نہ اتنا نمازوں کو نہ اتنا زور سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راہ اختیار کرو۔ تو درمیانی راہ کیا ہے کہ ہم اتنا پڑھیں کہ ہمارے کان سنیں۔ اب کیا ہوا، بعض لوگوں نے جب یہ مسئلہ سنا کہ بھائی اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان سنے، تو وہ اتنی آواز سے پڑھنے لگ گئے کہ برابر والا اپنی نماز بھول جائے۔
وہ آپ ہی کی قراءت سننے میں مشغول ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں۔ صرف آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں اور دوسرے کو اس سے کوئی ایسی تکلیف نہ ہو کہ وہ اپنی قراءت بھول جائے یا اپنی نماز بھول جائے، یہ بھی جائز نہیں۔ اور اسی طریقے سے عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں قرآن خوانی کا رواج ہے، بہت اچھا، اگرچہ لوگ اسے بھی بدعت اور جانے کیا کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی سب بعد میں نکلا، اور میت کے بعد میں تلاوت بھی اور ختم قرآن بھی ان کے نزدیک ناجائز، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو بگڑا ہوا کیس ہے، ادھر تو جاتے نہیں۔ اپنی طرف آئیے آپ، یہاں کیا ہوا، جب بھی کسی کی میت ہو، کچھ ہو جائے تو الحمدللہ یہ ابھی وزاداری مسلمانوں میں موجود ہے کہ اس کے لیے تیجا یا 10واں یا 40ویں میں اس کے اعزا اقارب دوست احباب آن کر قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے نزدیک اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس مصروف ترین دنیا میں ایک وقت مقرر کر دیا گیا، بھائی 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک قرآن خوانی ہوگی۔ بہت اچھی بات کہ 1 گھنٹے میں آپ جتنا بھی پڑھ لیں، 5-7 منٹ کم پارے آپ سے لے لیے جاتے ہیں، آیت پر اس کا تتمہ کر دیں، اور تتمہ کرنے کے بعد فاتحہ ہو جائے، اس میت کے لیے ایصال ثواب ہو جائے جتنا بھی پڑھا گیا۔ ضروری نہیں کہ پورا ہی پڑھا جائے، جتنا بھی آپ نے پڑھ لیا اس کے لیے گویا ایصال ثواب ہو گیا۔ اچھا، ہمارے یہاں تو ایک وجہ یہ برقرار ہے، آپ حیران ہوں گے، بعض مصروف ممالک میں جب ہم گئے تو اس میں تلاوت کا انداز بڑا عجیب، اس لیے کہ وہاں تو لوگوں نے اپنی عیش اور عشرت کی زندگی میں یہ سوچ لیا ہے کہ انہیں ہمیشہ یہیں رہنا، مرنا تو ہے نہیں۔ یہ کوئی مرے تو پتہ لگتا ہے، ارے بھائی آدمی مرتا بھی، ان کے ذہن میں دنیا کے تعیش اور عیش نے موت کو بھلا دیا۔ اب قرآن خوانی ہوتی ہے تو اس طرح کی ہوگی، آپ تعجب کریں گے، لوگ بیٹھے ہوئے سارے، قرآن خوانی شروع ہوئی تو ایک آدمی ادھر سے پارے دیتا ہوا آیا، اس طریقے سے پارے دیتا ہوا پورا راؤنڈ لگا کر کے آیا، اب یہ پارے اس نے سب کو دے دیے، اب دوسرے لائن سے واپس لیتا ہوا آیا، 2 آیت پڑھ لیں آپ، 3 آیت پڑھ لیں، 4 آیتیں پڑھ لیں آپ، ایک طرف سے تقسیم کی اور دوسری طرف سے فوراً وصول کر لیا، اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اور وقت بہت جانتے ہیں بہت بڑا قیمتی ہوتا، تو جو لوگ آ جائیں تو اتنا شارٹ کٹ انہوں نے نکالا کہ بالکل ایک راؤنڈ لگا کر پارے تقسیم کر دیں اور دوسرے راؤنڈ میں پارے جو ہیں وہ حاصل کرنے لگے۔ یہاں الحمدللہ اتنی وزاداری اب بھی مسلمانوں میں موجود ہے، خصوصاً اہل سنت میں، کہ 1 گھنٹے بیٹھ کر اپنے میت کے لیے ایصال ثواب کرتے۔ میں جو ذہن میں آپ کے بات ڈالنا چاہتا تھا، جہاں برائی اس کی نشاندہی، عموماً لوگ قرآن خوانی میں بھی بلند آواز سے تلاوت کرتے، بہت بلند آواز سے تلاوت کرتے۔ اب کیا ہوگا، مسئلے کے اعتبار سے تو اگر ایک آدمی بلند آواز سے تلاوت کر رہا تو کوئی دوسرا اب قرآن نہیں پڑھے گا، بلکہ سب کے سب اس کی تلاوت کو سنیں گے، اور سارے حضرات بلند آواز سے قرآن پڑھیں کہ ایک دوسرے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی اور ہر ایک آدمی تلاوت کر رہا۔ ایسی تلاوت کو ہمارے علماء نے حرام لکھا، یہ قرآن کا احترام نہیں ہے کہ ہر آدمی تلاوت کر رہا اور کوئی نہیں سن رہا، نہیں۔ تو اس لیے جب قرآن خوانی ہو تو اتنی آواز کہ صرف آپ کے کان سن لیں، دوسرا نہ سنیں۔ اگر دوسرے نے قرآن سن لیا آپ کا پڑھا ہوا تو یہی پھر قرآن کی آیت موجود، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب وہ پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو اور خاموش رہو۔ اسی طریقے سے بعض قرآن خوانی میں تو یہ تک ہم نے دیکھا کہ باقی سب قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک صاحب باضابطہ لاؤڈ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ اب ایسی قرآن خوانی بھی جائز نہیں کہ سارے حضرات سن رہے۔ اچھا، ایک سلسلہ ہمارے یہاں اور ہو گیا، وہ کیا ہے، بات تو ظاہر ہے کہ کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن جو خرابی ہے بہرحال ہمارے میں ہے۔ ہمارے یہاں شبینوں کا سسٹم شروع ہو گیا، بہت اچھی بات ہے صاحب، شبینہ ہو رہا ہے، 10 پارے ختم ہو رہے ہیں، 5 پارے ختم ہو رہے ہیں۔ آپ اگر شبینے میں جائیں تو مشکل سے امام کے پیچھے 10 آدمی ہوں گے اور لاؤڈ اسپیکر ایسے لگے ہوں گے جیسے نشتر پارک میں شبینہ ہو رہا ہو۔ اب مجھے بتائیے، یہ آواز لوگوں تک پہنچتی ہے، اب اس پر تو مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر تم نے قرآن سنا تو گویا اس کا احترام کرو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اب اگر پورے محلے میں اس قسم کے لاؤڈ اسپیکر پر جنہوں نے علماء نے لاؤڈ پر نماز کو جائز بھی لکھا تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جہاں اس کی ضرورت ہے آواز کو محدود کر کے، ضرورت نہیں، مجھے بتائیے 10-15 نمازیوں میں کوئی ضرورت ہے؟
लाउड स्पीकर। लेकिन हर जगह आप देख लीजिए, शबीने में आप देखें कि नमाजी कितने होते हैं, और उसके बाद में आप आवाज अगर सुने तो मालूम होगा कम से कम 1 लाख आदमी नमाज पढ़ रहा है, जिसके लिए इतनी आवाज जो है वो कायम। अच्छा, एक हमने तरक्की और भी की आपकी इत्तला के लिए, शबीने में तो 10 आदमी होंगे, लेकिन वहां अगर सहरी का इंतजाम हो तो कम से कम 500 आदमी होंगे। मैं कहा भाई चलो, अगर हमने शबीना नहीं कहा तो क्या बिल्कुल इस्लाम से थोड़ी निकल जाए, कम से कम हमें सहरी तो खानी चाहिए ना, ताकि कुछ तो सवाब मिले रोजा रखने का। तो अब 10-15 आदमी के लिए आप 25 लाउड अगर लगा दें, उसमें क्या होगा, ये ज्यादती है। मोहल्ले वालों के साथ भी, रहने वालों के साथ भी, जो उम्मन लोग इसको बयान करने में इसलिए कि साहब देखिए कोई क्या कहेगा, देखिए साहब ये कुरान पढ़ने को मना करते हैं, बताइए कुरान के लिए कहते हैं कि साहब लाउड को बंद कर दिया। नहीं, जो हकीकत है उसको मान कि जितनी आवाज की जरूरत है उतनी आवाज पर रखें, और बिल्कुल इजाफी आवाज लोगों तक पहुंचाकर कुरान मजीद के एहतराम के खिलाफ कोई काम ना किया जाए। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह भी अगर कुरान खानी हो तो ममनू। सही तरीका क्या होगा कि जब भी आप तिलावत करें तो इतनी आवाज से कि आपके कान सुने। वो जो मैं कह रहा था आपसे कि 80 या 85% लोगों का हाल ये, नमाजियों की जानिब अगर नमाज पढ़ते में आप देखें तो उनका मुंह बिल्कुल बंद रहता, दिल में पढ़ रहे हैं। गलत फहमी ये हुई कि किसी आलिम ने उन्हें ये कह दिया, भाई नमाज जो है वो खुशू और खुजू से होती है, दिल से नमाज पढ़ी जाए। तो दिल से नमाज पढ़ने का अवाम ने मकसद ये समझा कि मुंह से ना पढ़ा जाए, दिल से पढ़ा जाए। हालांकि दिल से पढ़ने का माना था खुलूस से पढ़ा जाए, उसमें नमाज में लिल्लाहियत हो, उसमें तसन्नो ना हो, दिखावा ना हो, ये मुराद है असल में दिल से पढ़ने से। ये नहीं कि जबान बंद कर दी जाए और दिल से पढ़े, नहीं, बल्कि हर पढ़ने का सवाब ही उस वक्त मिलेगा। जैसे आप देखें बहुत सारे हजरात कुरान पढ़ रहे हैं, मुंह बंद है, अब वो तिलावत का तो सवाब नहीं मिला। अलबत्ता कुरान देखने का सवाब तो है कि कुरान को देखना भी सवाब, लेकिन जब तक आवाज से नहीं पढ़ेंगे कुरान की तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आवाज ही नहीं निकली। बहुत सारे हजरात को देखिए कि तस्बीह चलती होती मुंह बंद है, अब जाने क्या पढ़ते हैं। जब तस्बीह चल रही है, दाने फिर रहे हैं, तो कुछ तो पढ़ा जाए उसके ऊपर, है या नहीं। तो अब जाहिर है कि जब तक मुंह से नहीं पढ़ेंगे आप तो दुरूद शरीफ पढ़ने का भी सवाब नहीं मिलेगा। तस्बीह जो पढ़ी जाती है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, जब तक आप मुंह से नहीं पढ़ें उस वक्त तक आपको सवाब नहीं मिलेगा उसका। बल्कि उलमा ने यहां तक कह दिया कि इतनी आवाज का हर जगह होना जरूरी है। मसलन अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को तलाक भी अगर दी है तो तलाक भी जब वाक़ई होगी जब इतनी आवाज निकले कि उसके कान सुन ले। महज उसने होंठ चला करके लफ्ज तलाक कह दिया तो तलाक भी वाक़ई नहीं होगी। इसी तरीके से निकाह पढ़ाने के लिए जब तक दूल्हे ने इकरार ऐसा नहीं किया कि लोग ना सुने, उस वक्त तक निकाह का इकरार भी नहीं होगा कि महज वो लब हिला करके कह दे कि मैंने इकरार कर लिया, नहीं होगा। इसी तरह नमाज पढ़ने में महज लब हिलें, होंठ तो हिल रहे हैं सूरह फातिहा के मानी या और तिलावत के मानी, लेकिन उसमें लब हिल रहे हैं लेकिन आवाज पैदा नहीं हो रही, तो नमाजें बिल्कुल जाया हो जाएंगी। बल्कि उलमा ने तो ये तक लिख दिया कि आज तक किसी ने ऐसी नमाजें पढ़ी हों तो उन तमाम जिंदगी भर की नमाजों को लौटाएगा, इसलिए कि उसकी नमाज ही नहीं हुई जब तक कि उसने उसको सही तौर पर नहीं पढ़ा, तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो अब इसमें तिलावत के मुतालिक और भी बेशुमार मसाइल कि जब भी आप तिलावत करें तो फरमाया गया हमारे यहाँ के बगैर तहारत कामिल पे कुरान मजीद को नहीं छू सकते, हाथ में लेकर तिलावत नहीं कर सकते जब तक कि कामिल तहारत ना। यहां तक कि एक कुरान अगर यहां रखा हुआ और आप अगर सफाई कर रहे हैं, इसको उठाकर के यहां रखना है तो तब भी आपका वुजू हो, बेवुजू इसको नहीं उठाएंगे यहां से यहां रखने के लिए भी। अलबत्ता अगर आप बेवुजू हैं तो गुनाह से बचने के लिए कपड़े से पकड़कर उठाइए, इसको कपड़े से पकड़कर यहां उठाएं, अब आप जो है इस गुनाह से बच जाएंगे। और इसमें भी उलमा फरमाते हैं अगर ऐसा हुआ जैसे अलहदा कपड़े से उठाकर आपने रखा तो जाए, लेकिन अगर ये कपड़ा उमूमन औरतें पहनी होती हैं, रुपट्टा जो है उनके कंधे पर इससे उठाकर अगर रखा तो फरमाते वो जायज नहीं होगा, वो उसके बदन के कपड़े के हुक्म में है। अलहदा से लेकर कुरान मजीद को ऐसे रखा जाए, छू करके कुरान मजीद को तिलावत नहीं कर सकते जब तक कि आप बावुजू ना हो। हाँ, अगर आपको कुछ कुरान मजीद जबानी याद है, अगर आपको जबानी याद है कुरान मजीद,
تو آپ بغیر چھوئے جیسے سورہ اخلاص آپ پڑھ رہے ہوں، سورہ اخلاص پڑھیے آپ، کسی کو زبانی سورہ یاسین یاد تو وہ زبانی سورہ یاسین جو ہے بے وضو کے پڑھ سکتا ہے، پاک ہونا تو ضروری لیکن بے وضو کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے یہی مسئلہ۔ اسی طرح کوئی خاتون عوارض نسوانی میں کہ جس پر غسل کرنا واجب ہے تو وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں اتنی رعایت ہے کہ جیسے اگر وہ ناپاک ہے، ایام حیض میں ہے، تو وہ یوں کہہ دے تو اس کے لیے جائز ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف یہ پڑھ سکتی ہے، لیکن وہ قرآن کی کوئی آیت بے عین ہی تلاوت نہیں کر پائے گی۔ یہ اس خاتون کے لیے بھی منع ہے۔ البتہ چھینک آ جائے تو الحمدللہ، کسی کی چھینک آنے پر یحمق اللہ یا گویا الحمدللہ، سبحان اللہ، تسبیح اور تحلیل یہ تو پڑھ سکتی ہو ناپاکی میں، لیکن قرآن مجید کی پوری آیت زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی اور قرآن مجید کو چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا یاد رکھنا ہم سب کے لیے، تلاوت کے لیے اور نماز کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوبارہ سنیے کہ جہاں بھی لفظ پڑھنا یا تلاوت ہے وہ اس وقت ادا ہوگا کہ جب تک آپ اتنی آواز سے نہ پڑھ لیں کہ آپ کے کان سن کر اس بات کی تصدیق نہ کر لیں، اس وقت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ وقت بھی میں کہتا ہوں کافی ہو گیا، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جو مسائل ہیں اس پہ دوبارہ ہم گفتگو کریں۔ یہ جو ایک سلسلہ ہم نے بیان کیا کہ آج کل جو لوگ، میں نے عرض کیا کہ جو کہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو بیان کر دینا ضروری، ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے کا مسئلہ ہم نے بیان کیا۔ کسی صاحب نے باضابطہ حدیث شریف کے 2-3 ورق فوٹو کاپی کر کے اور ادا کر کے ہم کو دیا اور کہا کہ جناب آپ جو ہیں وہ عمل کی لوگوں کو دعوت دیں، اور علماء جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی غلط مسئلہ بتا دیا اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اس لیے انہوں نے کتاب کے صفحے لا کر مجھے دکھا دی۔ دیکھیے یہاں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں اس میں مناظرہ درکار نہیں کہ کوئی محفل مناظرہ ہو رہی ہو۔ آپ غور سے سنیے میں نے مسئلہ کیا بتایا۔ میں نے اس بات کا اقرار کیا کہ صحیح ستہ میں، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ 3 آدمی کی جانب اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وہ کون؟ جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرنے والا، احسان کر کے جتانے والا، اور تکبر سے اپنے اظہار کو لٹکانے والا۔ یہ بات ہم نے عرض کی۔ اچھا، اب اگر کوئی لٹکا رہا تو اگر وہ تکبر سے نہیں لٹکا رہا تو مسئلہ اس کے حق میں تو بدل گیا یا نہیں؟ کہ اگر اس میں تکبر نہ ہو، اور میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ ایک فیشن رواج کے طور پہ تو لٹکاتے ہیں، تکبر سے کوئی نہیں لٹکاتا، اس لیے منع تو ہے لیکن مکروہ تنزیہ ہے۔ کس دلیل پر مکروہ تنزیہ ہے؟ کہ اب دیکھیے وہ حدیث آپ نے نہیں پڑھی، آپ کو وہ بھی حدیث اس میں نقل کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ مناظرانہ طور پر آپ دے رہے تو اس میں یہ حدیث بھی لاتے آپ کہ حضور علیہ السلام نے کپڑے کو گھرسنے سے منع فرمایا۔ اب اگر کوئی آدمی یہاں سے گھرس لے، نیچے سے گھرس لے، اب اس حدیث کی زد میں آیا یا نہیں کہ حضور نے کپڑے کو گھرسنے سے منع فرمایا؟ اب لائیے درمیانی راہ کیا ہے؟ تو آپ کے نزدیک تو درمیانی راہ یہ ہوئی کہ ایک درزی یہاں بیٹھے، جس کی پتلون لٹک رہی ہے اسی وقت کاٹ کر کے سلائی کر کے دے تاکہ آپ نماز پڑھ لیں، یا آپ لوگ اپنے پاس ایک تہبند روزانہ لے کر کے آئیں کہ پتلون اتاریں، تہبند پہنے، اور تہبند آپ کا ٹخنوں سے اوپر ہو، نماز پڑھیں، پھر پتلون پہن کر چلے جائیں۔ یہ ہم نے عرض کیا کہ بغیر تکبر کے لٹکانے کا حکم اور ہے، اور یہ بے شمار معاملے میں ہے، جیسے تکبر سے مکان کا بنانا، غرور سے اچھے کھانے کھانا، یا تکبر اور غرور کے طور پر لوگوں کی دعوت کرا۔ غرور اور تکبر کا حکم الگ، کیونکہ آج کل لوگ غرور تکبر سے نہیں لٹکاتے۔ اور جو آپ نے کل بیان کی ہم نے اس کا بھی جواب دیا کہ حضور نے فرمایا کہ تم دوبارہ وضو کرو اور نماز پڑھو، وہ سرزنش کے لیے تھا۔ اگر ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹک جائے، ہم جو مذہب کے ماننے والے جیسے حنفی، تو ہم دلیل میں حدیث نہیں لائیں گے، یہ فنی بات یاد رکھیں، ہم اپنے امام کا قول لائیں گے کہ ہمارے امام کا قول کیا ہے۔ پوری مذہب حنفی کی کتابیں پڑھ لیجیے آپ، ساری کتابیں پڑھ لیں، کسی بھی مسلم امام نے یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ ٹخنوں سے نیچے اگر پاجامہ لٹک جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جو حدیث ہے اس کے وہ معنی نہیں جو ظاہر۔ کبھی کبھی قرآن اور حدیث میں کیا ہوتا ہے، جو فن کا آدمی وہ جانتا ہے، کبھی جو مراد ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، جو ظاہر ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتی۔ حکم امام اعظم یا ائمہ کیوں لگائیں
کہ ان کے نزدیک اس عنوان کی کم سے کم 100 حدیثیں ہوتی ہیں. اب وہ طے کرتے ہیں اس حدیث میں اس کا راوی کون ہے، راوی ثقہ ہے یا نہیں، کوئی مجہول ہے یا کوئی گمنام ہے. اس پر ساری چیزوں کو فنی اعتبار سے پوری تحقیق کر کے ایک امام حکم لگاتا ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ جیسے کہ آپ اگر دوا لینے جائیں تو پہلے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ چلے گئے ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور. آپ نے کہا کسی امام کی کیا ضرورت ہے، میڈیکل اسٹور پہ تو دوائیں ملتی، اس میں لکھا ہوا کہ پیٹ کے درد کے سر کے درد، ڈاکٹر تو 500 روپے اور لے گا، لہٰذا ہم وہاں سے لے لیں تو ہم ڈائریکٹ دوا نہیں لے سکتے. ہم تو فقہا کے محتاج ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے مسئلے میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ ٹخنوں سے نیچے کوئی پاجامہ لٹک جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے. ایک بات. اب آئیے، کیونکہ مختصر گفتگو ہوتی ہے، اب ہم آپ کو اس کا استثناء پیش کرتے ہیں. سنیے، امام بخاری نے ایک باب باندھا پورا. اگر وہ صاحب یہاں ہیں تو ٹھہر جائیں، میں ان کو حدیث بھی نکال کر کے دکھا دوں گا. پورا ایک باب باندھا اور اس باب کا نام رکھا، ایک تو ہے نا ٹخنوں سے نیچے لٹکنا، غرور تکبر سے یہ قابل تعریف. امام بخاری نے باب باندھا بغیر غرور اور تکبر کے اظہار کا لٹکانا، یہ باب باندھا. اور اس باب میں یہ حدیث لائے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیٹ سے پاجامہ کھسک کر ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، کہا حضور میرے ساتھ یہ مجبوری ہے کہ پیٹ سے کھسک کر پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا. حضور نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. اب بتائیے آپ، یہ صحیح میں حدیث موجود ہے اور امام بخاری نے کنڈیشن لگائی کہ بغیر تکبر کے اظہار کے لٹکانے کا مسئلہ. اب آپ سمجھ گئے. اور مزید اگر آپ جاننا چاہیں تو کوئی مناظرے کی کیفیت نہیں ہے، آن کر کسی دن بیٹھ جائیں اور اس کو سمجھ لیجئے. اور دارالعلوم امجدیہ سے بھی فتویٰ یہی جاری ہوتا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. اور اس مسئلے پر ایک دارالعلوم امجدیہ کا رسالہ بھی موجود، اگر کسی صاحب کو ضرورت ہو، جو صاحب جاننا چاہیں تو ان کو یہ دے دیا جائے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، امام بخاری کا یہ باب متعین کرنا کہ بغیر غرور کے اظہار کا لٹکانا، یہ حدیث آپ تلاش کر کے دیکھیے. اور دوسرا اس کو دیکھیے کہ حضور نے کپڑے کو گھرسنے سے منع فرمایا. اس حدیث کو دیکھیں تو مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. غرور سے لٹکانا مکروہ تحریمی اور یوں ہی لٹکا لینا مکروہ تنزیہ. اور مسئلہ صحیح یہی ہے کہ ہر آدمی ٹخنوں سے اوپر اپنے ازار کو پہنے، یہ تو اپنی جگہ یہ مسئلہ درست ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہے تو آدمی کیا کرے گا، گھرسے گا تو بھی منع. لٹکنے میں اگر غرور ہے تو اس کا حال اس کے مطابق ہے. وقت کافی ہو گیا اور سوالات جو ہے وہ رہ گئے، لیکن انشاءاللہ ابھی جو 2-4 دن باقی ہیں ہم کوشش کریں گے ان میں یہ تمام سوالات جو ہیں وہ نمٹ جائیں. جو نئے سوالات ہیں ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ نشستوں میں ان کے سوالات جو ہیں ان کو انشاءاللہ نمٹا دیا جائے. دعا فرمائے کہ جو کچھ کہا سنا گیا رب کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اسے قبول فرمائے، ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معوذ الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.